کہ ڈاکٹر صاحب ابھی انور رضا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آفٹر ایفیکٹس جو ہیں بہت خطرناک ہو سکتے ہیں حکومت کے لیے، صحافیوں کے لیے جو انہوں نے یہ قانون بنایا ہے۔ تو یہی میں آپ سے جاننے کی کوشش کروں گی کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ قانون تو بن گیا لیکن ابھی اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے؟ یہ بل ایک منتخب پارلیمنٹ نے پاس کیا، اس بل پہ گورنر صاحب نے سائن کیا، وہ قانون تھا۔ مجھے سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ اظہار رائے کی آزادی جو ہے اس کا حد تک عزت سے کیا تعلق؟ جی یہ بل ہے، یہ قانون بنایا گیا ہے حد تک عزت کے، اور حد تک عزت میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے فرد سے غلط بیان تحریری ہو یا زبانی ہو، اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ یہ تو اشد ضرورت ہے اس ملک کے اندر کہ ڈیفیمیشن لا جب تک اس ملک کے اندر نہیں ہوں گے تو اسی طرح ڈاکٹر صاحب انتہائی معذرت کے ساتھ ہمیں بھی اس قانون پر ان کی آپ نے شکیں پڑھی ہیں، آپ نے یہ بل پڑھا ہے، آپ اس بل کی کوئی دو تین جو شکیں ہیں وہ ضرور پڑھ لیجئے گا کائنڈلی۔ ہمیں حد تک عزت پر قطعاً کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے، ہم خود چاہتے ہیں کہ یہ جو سوشل میڈیا پر ڈیجیٹل میڈیا پر مادر پدر آزادی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سوشل میڈیا کی آڑ میں جو ورکنگ جرنلسٹ ہیں، جو پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا میں جنہوں نے اپنی عمر گال دی، زندگی بسر کر دی، دو لوگ تو لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں، رضی صاحب اور ارشد انصاری صاحب، ایسے لوگوں کو بھی آپ کٹہرے میں لے کے آئیں۔ ڈاکٹر صاحب کو موقع جانا ہے اس پہ۔ صرف اظہار آزادی رائے آپ کے پاس ہے، میرے پاس نہیں۔ میری بات آپ نہیں سننا چاہتے ہیں؟ جی بولیے سر، سن رہے ہیں۔ میں آپ کی بات سننا چاہتا ہوں، لیکن میں یہی کہتا ہوں کہ بات کو دیکھیں نا، ہمیں ایک منٹ رضی صاحب، ایک منٹ چکے یہ بات اب انہوں نے مجھ سے کی ہے، اس لیے میں ڈاکٹر صاحب کو بڑے ادب سے یہ جواب دینا چاہ رہا ہوں کہ یہ بھی آزادی اظہار رائے ہے کہ میں آپ کی بات سن رہا ہوں تو آپ میرا بھی نقطہ نظر سن لیجئے، اگر وہ آپ کے پوائنٹ آف ویو سے ڈیفر کر رہا ہے تو۔ آپ کا سن لیا، آپ کی ٹرن آ گئی، صرف آپ کی ٹرن رہے گی۔ جی بالکل آ گئی، لیکن میں چاہتا یہ ہوں ڈاکٹر صاحب کہ آپ بھی کائنڈلی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے گفتگو کیجئے۔ چلے کوئی بات نہیں، ان کا نقطہ نظر تو سن لینا یار۔ آپ کے سامنے دیکھیے، امریکہ اور برطانیہ دو پرانی جمہوری ممالک ہیں اور مضبوط جمہوری ممالک ہیں، ان کے اندر اتنے سخت حد تک عزت کے قوانین ہیں۔ ایک ایگزامپل رضی صاحب شاید آپ کو یاد ہو، ایک روڈی گلیانی تھے جو میئر نیو یارک کے، نیو یارک کے میئر ٹرمپ کے وکیل بن گئے اور انہوں نے الزام لگایا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی۔ یہ الزام لگا رہے ہیں ایک فارمر میئر نیو یارک کے ٹرمپ کی الیکشن کے دوران، 2020 کے الیکشن کے دوران۔ ان کو جرمانہ ہوا ہے پچھلے سال رضی صاحب 2023 میں، انور صاحب سن لیجیے، 2023 میں $147 ملین کا جرمانہ کیا کہ یہ حد تک عزت ہے، آپ نے دھاندلی کا الزام لگایا ہے اور اس کو آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ 4 دن یہ ٹیسٹیمنی کا ٹرائل چلا، 4 دن ٹرائل چلا، $147 ملین کا جرمانہ، تقریباً 40 ارب روپے کا جرمانہ بنتا ہے۔ دیکھیے یہ حد تک عزت اور آپ کی فریڈم آف اسپیچ کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک منتخب پارلیمنٹ نے ایک قانون پاس کر دیا ہے اور اب سوچئے کہ اس کے فائدے کتنے ہو رہے ہیں۔ جی اسپیشلائزڈ ٹریبیونل بنیں گے، 180 دن کے اندر انہوں نے فیصلہ کرنا ہے، اور میں سمجھتا ہوں جو 30 لاکھ روپے کا جرمانہ ہے وہ کم رکھا گیا ہے، وہ زیادہ ہونا چاہیے۔ اس امریکہ میں، برطانیہ میں لوگ بینکرپٹ ہو گئے ہیں اپنے ڈیفیمیشن کیس کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے۔ اگر انہوں نے جھوٹ بولا ہے، اگر انہوں نے غلط بیانی کی ہے، اگر انہوں نے غلط الزام لگایا ہے، ان کے گھر کے برتن تک بک جاتے ہیں۔ روڈی گلیانی کو رضی صاحب ہی فائٹ فار بینکرپسی، وہ $147 ملین نہیں دے پائے، وہ بینکرپٹ ہو گئے۔ دیکھیے یہ اشد ضروری ہے کہ ہم تفریق رکھیں فریڈم آف اسپیچ کے درمیان اور حد تک عزت کے درمیان، ان دونوں میں آپس میں کوئی تعلق نہیں۔ دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ حد تک عزت ڈیفیمیشن کے قانون ہاں، اور کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں پہ یہ قوانین بڑے سخت ہیں۔ تو کیا ہم پاکستان باقی دنیا سے الگ رہنا چاہتا؟ پاکستان میں ڈاکٹر صاحب اگر مجھے اجازت دیجئے، رضی صاحب ایک منٹ مجھے ذرا اجازت دیجئے، ہم پاکستان میں رہتے ہیں، بات امریکہ کی کرتے ہیں۔ پاکستان کے نظام کو آپ مجھ سے بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ کتنا بہتر نظام ہے، اور اس میں ہم ان قوانین کے امپلیمنٹیشن کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان میں ڈاکٹر صاحب آلریڈی بڑے قوانین ایگزسٹ کرتے ہیں،
मसला क्या है, उस पर अमल दरामद का, वो अमल दरामद आप ताकतवर है, आप पर नहीं होगा, मुझ पर हो जाएगा। मसला ये है, आप इस सिस्टम में, हम बात करते हैं पाकिस्तान की, आप अमेरिका की बात करते हैं, पूरी दुनिया में कवानीन मौजूद हैं, इससे ज्यादा सख्त हद तक इज्जत के कवानीन हमारे मुल्क में भाईजान मौजूद है, उस पर अमल दरामद नहीं होता। मसला ये है कि अगर इनकी विल ठीक थी, इनकी नीयत ठीक थी, तो इन्हें स्टेक होल्डर से बात करने में प्रॉब्लम क्या था? सिंपल सी एक बात। दूसरी बात, क्या अमेरिका का पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन किया जा सकता है जिस मुल्क में हम रहते हैं? आप खुद बयान करते हैं कि पाकिस्तान की अदलिया का रेट 130 से भी ऊपर हो चुका है।